أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. إلى آخر السورة إن شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. آج کا ہمارا سبق سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سورۃ الانبیاء مکمل ہو جائے گی. سورۃ انبیاء میں اللہ نے مسئلہ توحید کی اس حقیقت کو واضح کیا کہ کائنات میں متصرف اور کارساز اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کی اس کارسازی میں، اس کے تصرف میں کائنات کا کوئی فرد بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں. چاہے کسی کو عطا کرے اس کی مرضی، روک دے اس کی مرضی، آزمائش میں ڈال دے اس کی مرضی، نکال دے اس کی مرضی. وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں، اپنی مرضی کرنے والی ذات ہے. اس پہ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں عقلی دلیلیں دی اور پہلے انبیاء کے حالات کو بطور دلیل نقلی بیان فرمایا. ایک دلیل دی تھی اجمالی تمام انبیاء سے نقلی دلیل کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہر رسول کو یہی پیغام دیا تھا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا تمہارا کارساز کوئی نہیں، متصرف کوئی نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو، اپنی حاجات و مشکلات میں مجھ ہی کو پکارو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ نے بچ کے چلنے والوں کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت قرار دیا تھا. اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور آخرت کا خوف ہما وقت ان کے ذہنوں پہ سوار ہوتا ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی
وہی آنے والا کلام نصیحت نامہ تھا، خیر کا مجموعہ تھا۔ اس امت کے لیے اترنے والی وحی اور آنے والی کتاب قرآن کریم، یہ بھی انتہائی بابرکت نصیحت نامہ ہے۔ کیا اس کا بھی انکار کر دو گے؟ اگر انکار کیا تو پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ہوا۔ ان کا بھی جرم یہی تھا کہ بات ماننے کی بجائے، نبی کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے، انہوں نے عداوت میں آ کر، دشمنی میں آ کر الٹا اللہ کے نبی کو ساحر اور جادوگر تک کہنے لگ گئے۔ پھر اللہ بطور دلیل لاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان۔ تذکرہ ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ سارے واقعات بطور دلیل اللہ ذکر کرتے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے ضرورت مند ہے تو کوئی اپنی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی پانی کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں قید سے رہائی کا طالب ہے، تو کوئی طویل مدت بیماری میں شفا کا متلاشی ہے۔ اور جو متلاشی ہوا کرتے ہیں، بے بس ہوا کرتے ہیں، عاجز ہوا کرتے ہیں، وہ کارساز اور متصرف نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم دوسرا قصہ بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور آگے دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے مقام رشد ادا کیا تھا، رہنمائی کی ہوئی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے بھی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، کیا ہے یہ تمثیل، تمثال، یہ مورتیاں، یہ مجسمے جو تم نے بنا رکھے ہیں، انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، اعتکاف کی حالت میں جن کے سامنے تم آ جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ تو آگے سے قوم کہنے لگی، وجدنا بانا لہا عابدین، پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان کے سامنے جھکتے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہوئے۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں۔ قالوا، قوم کے افراد کہنے لگے،
اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لایا ہے، سچ کا پیغام لایا ہے، یا ام انت من اللاعبین، بس ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، کھیل تماشا بنا رہا ہے، بس یہ کو ہمارے ساتھ مذاقیں کر رہا ہے، یا کوئی چیز بھی ہے تیرے پاس، کوئی حق کا پیغام بھی ہے تیرے پاس؟ قالا، کہا حضرت ابراہیم نے، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب تو وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ ذات جس نے ان کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پہ گواہ ہوں، شہادت دینے والا ہوں، خود بھی میں مانتا ہوں اسی رب کو جس رب نے زمین و آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو سجایا، میرا ایمان اسی کی ذات پہ ہے، اسی کو میں نے رب مان لیا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور ان کا کوئی نہ کوئی علاج کروں گا۔ کن کا؟ اصنامکم، تمہارے معبودوں کا، تمہارے بتوں کا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کا، میں کروں گا علاج ان کا۔ بعد ان تولوا مدبرین، پیچھے اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے۔ جب تم جاؤ گے نا پھر میں کوئی ان کے ساتھ کروں گا بندوبست ان کا، پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیسے معبود ہیں۔ اللہ، چنانچہ آ گیا وہ دن، قوم چلی گئی میلے پہ، اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو بھی چل، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ان بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتی، میں بیمار ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جس بات کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ چلو میلے پہ، وہاں خوش گپیاں ہوں گی، ہاؤ ہو ہوگی، تو میں ایسی مجلسوں اور ایسے محفلوں اور ایسے پروگراموں سے معذور ہوں، نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید واقعی کوئی بیمار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا میری بیماری کا۔ اس کو کہتے ہیں توریا کرنا، بات سچ ہے، سمجھنے والوں نے مفہوم کچھ سمجھا اور کہنے والے کی مراد کچھ تھی۔ چنانچہ وہ چلے گئے، جب وہ نکل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آلہ ضرب لیا اور سیدھے چلے گئے رب باڑے۔ رب باڑا، جہاں جیسے بکریوں کا باڑا ہوتا ہے، بھینسوں کا باڑا ہوتا ہے، قوم کے معبودوں کا باڑا تھا، چھوٹے معبود، بڑے معبود، چھوٹے خدا، بڑے خدا۔ پھر کوئی ایک آدھ کام کرنے والا، کوئی دو تین کام کرنے والا، چلے گئے وہاں ان کے رب باڑے، اور جا کے دیکھا کہ ان کے سامنے تھال پڑے ہوئے ہیں، ان میں رنگ برنگے کھانے ہیں، شیرینیاں ہیں، مٹھائیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوتے ہی کہنے لگے مَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ جواب تو تب دیتے نا کہ جواب دینے کی صلاحیت ان میں ہوتی، صلاحیت کیوں نہیں؟ کہ وہ ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں، اور ان بتوں میں صلاحیت آتی ہے روح اندر موجود ہو،
آنکھ حرکت کرے، کان کی سماعت تیز ہو، ہاتھ پکڑنے لگ جائیں، پاؤں چلنے لگ جائیں، اور جب روح نکل جائے تو پھر وہ بت کا بت ہی ہے، مجسمے کا مجسمہ ہی ہے، میت ہے۔ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں، ہاتھ نہیں بڑھ رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب تو دو نا، کھا بیٹھے ہو، کیا 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 نہیں کیا؟ لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں، اور ہونا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آلہ ضرب لیا اور اللہ کا نام لے کر ایک کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ نکال لی، کسی کے بنے ہوئے کان ضرب سے کاٹ ڈالے۔ اب جب قوم واپس آئی تو عادت تھی قوم کی کہ سفر سے واپس آتے تو سیدھے رمباڑے چلے جاتے، وہاں جا کے سلام کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جب پہنچے تو منظر بڑا عجیب ہو گیا تھا۔ جن کو متصرف مان کے سمجھ کے وہ جن کے پاس گئے تھے، ان کا اپنا حال یہ کہ کسی کا ناک نہیں، کسی کے کان نہیں، کسی کے بازو نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، او سارا نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں برے حال تے بانکے دیاڑے، کیفیات ہی بری ہیں۔ اور یہ کس نے کی تھی، کیا ہوا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، سارے ان کے معبودوں کو رباڑے میں جا کے تیا پاچا کر دیا، لیکن ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اللہ کبیر اللہ، جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ قالوا، قوم آئی کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ تو ہیں ہمارے معبود، اور ان معبودوں کا حشر نشر ہوا پڑا کہ کس نے کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے، سمعنا فتان، سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کیا کہتا رہتا ہے؟ لا یسمع، لا یبصر، لا یغنی عنک شیئا، لا یملک، مالک نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، بگڑی بنا سکتے نہیں، تذکرے کرتا رہتا ہے ان کے۔ یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم، وہ ان کا نام لیتا رہتا ہے، لگتا ہے یہ ساری اسی کی کاروائی ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، دیر پھر کس چیز کی؟ فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لے آؤ تم اسے لوگوں کے سامنے، پتہ چل جائے نا باقیوں کو بھی کہ یہ کس نے کی کاروائی، اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ معبودوں کو چھیڑا جائے تو پھر قوم چھوڑتی نہیں ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ نہ سوجھی کہ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ بھلا کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لے آؤ تم اسے لوگوں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، شاید کہ وہ بھی دیکھ لیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسے کارنامے سر انجام دینے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو لایا گیا،
جب لائے گئے تو ان سے پوچھا گیا، قالو کہنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ کام اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ کیا مطلب، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ فعلہ، کر لیا ہے جس نے کرنا تھا، ہو گیا ہے کام جو ہونا تھا، اب پرانی لکیریں پیٹنے کی بجائے اس پس منظر پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ کیسا کہ بڑا تو صحیح سالم ہے نا، باقی چھوٹے جتنے معبود تھے وہ تو سارے گرے پڑے ہیں، لیکن جو بڑا ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے۔ قال بل فعلہ، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ہے ان کا بڑا، فاسألوہم، ان کا بڑا یہ ہے لیکن یہ بولے گا نہیں، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اتنا جلدی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا، وہ نہیں بولے گا۔ پھر فاسألوہم، انہی سے ذرا پوچھ لو جن کا تیا پاچا ہو رہا چکا ہے، جن کے ہاتھ ناک کان کٹ چکے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر ہے وہ بولنے والے، فرجعوا الی انفسہم، پھر انہوں نے رجوع کیا اپنی جانوں کی طرف، کنایا ہے کہ انہوں نے غور و خوض کیا، سوچ بچار کی، باہمی مشورہ کیا، اور مشورے کے نتیجے میں یہ تجویز ان کی پاس ہوئی، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی بڑے ظالم ہو، بڑا ظلم کرتے رہے بھائی، ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا جو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ پہلے تو دین دھوس ڈرانے کے لیے، اللہ، پھر انہوں نے سوچا کہ اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے، یہ تو سر پہ چڑھ رہا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو گئے اپنے سروں پہ، یوں نظریں جھک گئی سب کی، پھر نظریں جھکا کے کہنے لگے لقد علمت، اچھی طرح تو جانتا ہے ابراہیم، کیا ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے خدا جو ہیں یہ چپو خدا ہے، خاموش۔ قالا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم پوجا کرتے ہو ان کی اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ ہی نقصان ہٹا سکیں، اغفر لکم، بربادی ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تم پہ، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے پیدرا بدلا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بولتا ہی بولتا جا رہا ہے، اس کا فوری علاج کیا؟ قالو، کہنے لگے حرقوہ، جلا دو تم اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو تم اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو کچھ کرنے والے، کچھ کر سکتے ہو نا تو اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، کوئی انتظام کرو، اس کو جلا دو آگ میں۔ تیاری شروع ہو گئی، او لمبا چوڑا چار دیواری لگا دی گئی، پھر لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، او ڈھیر لگ گیا، پھر جلایا گیا، جب خوب آگ تپش میں آ گئی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں۔ لیکن کیا مجال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کوئی ذرہ بھر بھی خوف، کوئی ڈر، کوئی نشان آثار بدلے ہوں، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ آسمانوں میں تو اکیلا اور زمین پہ میں تیرا عاجز بندہ، تجھے خالص پکارنے والا اکیلا۔ جی آیت نمبر 60 آیت، جی سورۃ انبیاء، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 62-63۔ اوپر بھی کوہرام مچا ہوا، فرشتوں نے بھی تو کہا ہوگا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا جرم ہے حضرت ابراہیم کا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اجازت ہو تو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے اور آ کے کہنے لگے اللہ کا حاجتن، کیا ہے کوئی ضرورت، کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجتیں تو بہت ہیں، اما الیک فلا حاجت لی، جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے تیرے ساتھ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا حاجت روا میری حاجتوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا، کہا ہم نے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا مکر کرنے کا، ہیلا کرنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو بنا ڈالا نقصان اٹھانے والوں سے، خسارے والوں سے بنا دیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے بچا لیا حضرت ابراہیم کو۔ اللہ فرماتے ہیں نجینا، اور اب اس نام پہ بھی غور کرنا کہ یہ نا والی صورت ہے، نجینا، ہم نے اسے بچا لیا، صرف اسے نہیں ولوط اور حضرت لوط علیہ السلام کو، اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا، جس پہ نشانیاں جہاں والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور عطا کیا ہم نے اسے بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے بھی بچایا اور انعامات سے بھی مالا مال کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، بیٹا بھی دیا پوتا بھی، اور ہر ایک کو بنا دیا ہم نے وہ نیک بخت بڑے مقدر والا صالح بنا دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنا لیا ہم نے ان کو پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی حاصل کرتے تھے، رہنمائی لیتے تھے ہمارے بتلائے ہوئے حکم سے، جو ہمارا حکم ہوتا اس کے مطابق وہ عمل کرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیوں کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب تھے ہمارے سامنے عبادت گزار۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو عطا کیا ہم نے علم بھی دیا، اپنا حکم بھی دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو گندی حرکتیں کرنے والے لوگ جس بستی میں کثرت سے رہنے والے تھے،
ہم نے اس بستی سے حضرت یونس علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کو نکال بھی لیا۔ وہ گندی حرکتیں کرنے والے، انہم کانوا قوما فاسقین، اور وہ جو قوم کے افراد تھے وہ تو تھے ہی نافرمان، باغی قسم کے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک تھا وہ نیکوکاروں سے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، چوتھی دلیل، حضرت نوح علیہ السلام نے جب صدا لگائی اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کی اس کی التجا، فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے بھی بچایا اور اس کے گھر والوں کو بھی من الکرب العظیم، بڑی آفت سے، وہ طوفانی آفت تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، تو نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس کی اس قوم کے مقابلے میں، یا اس قوم سے ہوتے ہوئے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات، انہم کانوا قوم سوء، وہ برے خصلتوں والی قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یاد کرو جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے معاملے میں، کیس آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کہ جناب اس شخص کی بکریوں نے میرا کھیت تباہ کر دیا، اجاڑ دیا سارا کھیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کی جتنی بکریاں ہیں وہ ساریاں کھیت والے کے حوالے کر دیں۔ وہ فیصلہ لے کے آ رہے تھے، باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملے، انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے بتایا، کہنے لگے میرے پاس ایک اس سے بھی بہتر تجویز ہے کہ اگر وہ مان لی جائے، ایسا فیصلہ کر لیا جائے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک جب پہنچی تو انہوں نے کہا بیٹے حضرت سلیمان سے کہ کیسے تو فیصلہ کرے گا، کیا ہے تیری رائے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جناب والا میری رائے یہ ہے کہ جب تک یہ کھیت اپنی اصلی حالت پہ نہیں آتا، جس حالت میں فصل پہلے تھی، اتنے تک یہ کھیت حوالے کر دیا جائے بکری والے کے، اور بکریاں حوالے کر دی جائیں کھیت والے کے، یہ ان کا دودھ بھی پیے اور بھی نفع والے کام لے لے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ ان کی کھیتی باڑی کا خیال رکھے۔ جب فصل اس مقام پہ آ جائے جہاں پہ تھی اور اجاڑی گئی، جب یہاں پہ پہنچ جائے تو پھر کھیت والے کو اپنا کھیت دے دیا جائے، بکری والے کو اپنی بکریاں دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس کے کھیت کو روند ڈالا تھا، اجاڑ ڈالا تھا قوم کی بکریوں نے، ریوڑ نے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پہ گواہ ہیں، یعنی ہمارے سامنے فیصلہ، اور اللہ سے کائنات کا کوئی ذرہ چھپو نہیں سکتا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے زیادہ فہم عطا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،
اور ہر ایک کو دیا ہم نے اپنا حکم اور سوجھ بوجھ، علم بھی دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ یا تو حقیقتاً یا یہ کہ تسبیح کیا ہوتی ہے پہاڑوں کی، کہ یہ جو آواز ٹکرتی ہے اور پھر واپس سنائی دیتی ہے، جسے صدائے باز گشت کہتے ہیں، کہ آواز تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی ہوتی، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو وہ آواز واپس ان کے کانوں تک پہنچنے لگ جاتی، اور یا وہی پہلے والا معنی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دیا ہتھیار بنانے، ضرورت کی چیزیں بنانی مشکل وقت کے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہارے لیے لڑائی کے موقع پہ کام آ جائیں، تم ان کے ذریعے اپنا بچاؤ کر لو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا ہو تم شکر ادا کرنے والے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہم نے تابع کر دیا، اور ایسی ہوا کہ جو بڑی تیز چلنے والی، عاصفةً تجری بِأَمْرِهِ، چلتی تھی اس کے حکم سے۔ اللہ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر چیز کے جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور بعض شیطانوں سے ایسے ہیں جو ان کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے لیے بہت سارے کام سر انجام دیتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور اصل نگرانی جو تھی وہ ہم کر رہے تھے۔ وَأَيُّوبَ، چھٹی دلیل، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، موسیٰ و ہارون کا تذکرہ ہو گیا، حضرت داؤد اور سلیمان کی بات ہو گئی، اب آیا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اور ایوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں وہ اولو العزم نبی ہیں، عظمت والے نبی ہیں، کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب انہوں نے صدا لگائی اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں جو ہوں نا، مسنی الضر، مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، مہربانی کر، اس تکلیف کا ازالہ کر۔ چنانچہ فاستجبنا لہ، ہم نے استجابت کر لی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، وہ جو اسے تکلیف تھی وہ تکلیف اللہ نے کھول دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور دی ہم نے ان کو گھر والے بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جتنے پہلے تھی اتنی اور زیادہ، رحمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت نامہ تھی، سنبھلنے کا ذریعہ تھی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والا تھا تکلیفوں اور مصیبتوں پہ۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ،
بے شک یہ صالحین کا گروہ تھا، نیکوکاروں کی جماعت تھی۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ آٹھویں دلیل اللہ ذکر کر رہے ہیں اور فرمایا وَظَنُّونَ، اور دیکھو ذرا مچھلی والے کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا بستی سے غضبناک ہو کر، فَظَنَّا، اس نے سمجھا یہ کہ اللہ نقدر علیہ، ہم نہیں کچھ پکڑ کریں گے اس پہ، فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، چنانچہ انہوں نے آواز لگائی اندھیروں میں۔ اندھیرے کیا تھے؟ اللہ، رات کا اندھیرا، دریا کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیرے۔ ان اندھیروں میں کہنے لگا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی یہاں مجھے بچانے والا نہیں، کام آنے والا کوئی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، اور اگر تو نے نہ بتایا تو میں بچ نہیں سکتا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے اس کی استجابت کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور نجات دی ہم نے اس کو اس دکھ اور غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نامی دلیل، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب آواز دی اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے رب لا تذرنی فردا، نہ چھوڑیو مجھے میرے پروردگار اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور آپ ہی ہیں سب سے بہتر وارث، آپ سے بہتر وارث کو کوئی نہیں نا، یعنی وارث پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق تو ہی ہے نا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے استجابت کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا اسے بیٹا یحییٰ نامی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اچھا کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، یعنی بیوی بھی تندرست ہو گئی، اولاد جننے کے قابل ہو گئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہی وہ لوگ تھے جو جلدی کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں ہی پکارا کرتے تھے توقع سے اور ڈر سے، ڈرتے بھی ہم سے تھے، امید بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے سامنے جھکنے والے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ذرا اس عورت کا حال ذکر کیجئے جس عورت کا عالم یہ ہے کہ احسنت فرجہا، اس نے حفاظت کی اپنی عزت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے داخل کیا اس میں اپنا امر روح، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اسے بھی بنایا اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، نشانی بنا لیا ہے جہان والوں کے لیے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ وہ گروہ، یہ وہ جماعت ایک ہی جماعت تھی، یعنی نظریات میں کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کا نظریہ ایک تھا تو پھر یہ جھگڑے ہوئے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمہارا رب میں ہی ہوں، لہذا پکار کرو تو میری ہی پکار کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، لیکن قوم کی بدنصیبی کہ انہوں نے پھر اس حکم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نہ مانا اس اللہ کے حکم کو۔ کل الینا راجعون، سب کے سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس جس شخص نے بھی عمل کیا نیک اور اس حال میں کہ ایمان بھی اس کا سلامت تھا، فلا کفران لسعیہ، پھر اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی،
یعنی جو اس نے محنت کی اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کو بدلہ ملے گا پورا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم ہی ہیں اس کے لکھنے والے، یعنی ہمارا انتظام ہے، نکیرین بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور بستی والوں پہ، ایسی بستی والے جن کو ہم نے ہلاکت نامہ دیا، یعنی ان کے لیے عذاب کی خبریں تھی، انہم لا یرجعون، اور جس بستی پہ عذاب آیا، موت کے فنا کے تیر کا شکار ہوئے، ان میں سے انہم لا یرجعون، یہ بھی ہمارا فیصلہ تھا کہ جو چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ جب ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا، عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، تو پھر ان کو نکالنے والا کوئی نہیں، پھیر کے لانے والا کوئی نہیں۔ اور یہ کب تک؟ جب تک روح اندر موجود ہے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر من کل حدب، ہر مقام سے، ینسلون، پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، راستہ پھاٹک کھل جائے گا۔ اللہ پھر وہ تو دور ہے مانا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ حق سچ کا جو وعدہ ہے نا وہ بالکل آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ تو ہو گیا پورا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت وہ منظر سامنے آئے گا تو جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہوں گی، او کھلی کی کھلی، اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس دن کے معاملے میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہیں، غفلت کیا، بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے نافرمانوں، بے شک تم بھی اور جن جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے ان کی مرضی کے خلاف، پھر ان کا تو جرم کوئی نہ۔ ہاں اگر کوئی پسند کرے کہ لوگ میرے سامنے جھکیں، مجھ سے مانگیں، فریادیں کریں، اور وہ بھی ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب بھی نہیں، تو پھر تو ان کو بھی جہنم کا ایندھن بننا ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو رب کے شریک بن رہے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اور وہ اس پہ راضی بھی نہیں، یا انہیں تو خبر تک بھی نہیں، حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، سامان ہے جہنم کا۔ انتم لہا واردون، تم وہاں سے گزرنے والے ہو، یعنی پل صراط سے سب نے گزرنا ہی ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر وہ معبود بننے کی صلاحیت میں ہوتے تو پھر ان کو وہاں پل صراط سے نہ گزرنا پڑتا، جبکہ پل صراط سے سب نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اسی میں پڑے رہیں گے ہمیشہ۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کے لیے وہاں پہ آوازیں ہیں، چیخنا چلانا ہے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ماننا جو نہیں ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے آگے سبقت کر چکا ہے ہماری طرف سے حسنى، اچھی راہ جو ہے وہ پہلے سے ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے۔
اچھی راہیں کون سی؟ نیکی والی، خیر والی، اللہ کے حکموں کو ماننے والی. اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو اس راستے پہ نہیں ڈالا جائے گا. لا یسمعون حسیسا، نہیں سنیں گے وہ آہٹ تک بھی اس کی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، دنیا میں انہوں نے رب کی چاہت کو اپنا لیا اور وہاں ان کی چاہت ہوگی اور سدا سدا رہیں گے نعمتوں ہی نعمتوں میں. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ والا دن ہوگا، بڑی گھبراہٹ والا معاملہ ہوگا، یہ معاملہ بھی ان کو غمگین نہیں کرے گا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور لینے آ جائیں گے ان کو فرشتے، سامنے آ جائیں گے اور یہ پیغام دیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے اور اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، دفتر بند کیا جاتا ہے اور سندوں کو لپیٹ کے جہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم پھر لوٹائیں گے بھی صحیح. وعدًا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ. انا کنا فاعلین، بے شک ہم ہی ہیں اس کو پورا کرنے والے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ رکھا ہے زبور میں نصیحت نامے کے بعد، یعنی پیغام نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کیا؟ ان الارض، بے شک زمین، یرثها عبادی الصالحون، اس کو وارث بنیں گے میرے وہ بندے جو نیکوکار ہیں. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو عبادت گزار لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو اسی بات کی توقع رکھے بیٹھے ہیں. اور وہ پیغام پہنچایا کس کے ذریعے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اب جب جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت کا آئینہ بنا کے بھیجا ہے تو پھر وہ پیغام رحمت ان کو سنا دیجئے. وہ پیغام رحمت کیا ہے؟ قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا یُوحَىٰ إِلَیَّ، بے شک وحی کیا جاتا ہے میری طرف یہ مسئلہ کہ اَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک تمہارا معبود ہے اکیلا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو گئے ہو تم اس کو ماننے والے، تسلیم کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ مان جائیں تو فَبِهَا، نہ مانے اعراض کریں پیٹ پھیر دیں تو قُلْ انہیں کہہ دیجئے آذَنْتُکُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تو برابر برابر خبردار کر دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جو چیز تم وعدہ دیے جاتے ہو قریب ہے یا، یعنی وہ وعدہ کا تو بالکل سر پہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. سورت ختم ہونے والی ہے، اعادہ ہو رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا جاننا بھی خاصا میرے اللہ کا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپ چھپ کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. یعنی کوئی تمہارا راز خفیہ مشورہ ایسا نہیں کہ جس کا اللہ کو علم ہی نہ ہو.
تو عالم الغیب پھر وہی ہوگا، خوب جانتا ہے وہ جو کوئی ظاہر کرتے ہو جو کوئی تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ بالکل آخری آیات ہیں۔ میں نہیں جانتا، شاید کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کی کوئی امید لگی ہوئی ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے، کیا کہا ہے کہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور ہمارا رب وہ رحمان ہے، الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، وہی مددگار ہے، اس کے بغیر کارساز بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر امداد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ سورۃ انبیاء، جس سورت کا ایک نام میں نے بتایا تھا کہ نا والی سورت، جس میں کثرت سے نا آیا ہے، اور ان نا نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے ہی کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ساجی اور شریک پوری کائنات کے نظام میں ہے۔ اللہ اکیلا بنانے والا بھی ہے اور اللہ اس سارے نظام کو اکیلا چلانے والا بھی ہے۔